السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی کا بیان ہو رہا تھا۔ گزشتہ درس میں صلہ رحمی کے فضائل بیان ہوئے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھی طرح پیش آنا، اور جو غریب رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اس کے برخلاف رشتہ ناطے کو توڑنا، رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرنا، اس کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قطع رحمی اللہ کے ہاں حد درجہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے آپس میں تم سوال کرتے ہو، اور قرابت داریوں سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو لوگ اللہ سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور تمام رشتہ داری اور اس کے حقوق کے جوڑنے کا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے قطع تعلقی کو زمین میں فساد برپا کرنے جیسے گھناؤنے جرم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آج کل قطع رحمی بہت عام ہو گئی ہے، دیندار گھرانے ہوں بے دین گھرانے ہوں سب میں ہی عام ہے۔ دیندار گھرانے خاص طور پہ کہ جو نمازوں کے پابند بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، وہ بھی قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ کسی کی بہن ناراض بیٹھی ہے، کوئی بھائی سے روٹھا بیٹھا ہوا ہے، کسی کا چچا ناراض ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، یعنی اپنوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے اور غیروں کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے گا، یعنی قطع رحمی کا آخرت میں بھی عذاب اور دنیا میں بھی اس کی سزا ہے۔ پھر اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت سزا۔ اور پھر فضائل رمضان میں جو ایک طویل حدیث ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ بیان ہے کہ رمضان میں بھی 4 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ناطہ توڑنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اور آپس میں توڑ کرنے والا ہے، ایسوں کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قطع رحمی کے ببال سے ہمیں بچائے اور قطع رحمی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ پھر صلہ رحمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے رویے کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اگر ان کے رویے کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ تو عدل کا بدلہ ہے۔ اس نے آپ کو تحفہ بھیجا، آپ نے بھی تحفہ بھیج دیا، وہ آپ سے ملنے آیا اس لیے ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو عدل کا بدلہ ہوا، یہ تو مکافات ہو گیا۔ اسی وجہ سے بخاری شریف میں کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے وہ اس کو جوڑے، عدلے کے بدلے میں نہیں بلکہ ہر حال میں رشتہ ناطے کو جوڑے، یہ ہے اصل صلہ رحمی کرنے والا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، یا اگر غریب رشتہ دار تھا اس کے ساتھ آپ نے مالی تعاون کیا، اب یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ احسان کر کے یا تعاون کر کے ان کو احسان جتلائے، ان کے اوپر اپنا احسان جتلائے
تو یہ تو اپنی نیکی کو ضائع کر دینا ہے، اپنی نیکی کو برباد کر دینا ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان چلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ، کہ صدقہ کیا، ان کے پر احسان کیا، کسی نہ کسی موقع کے اوپر ان کو احسان جتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یا کوئی اور زبانی ہے ان کو کوئی تکلیف دینا، تو یہ تو اپنے صدقات کو ضائع کر دینا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر صلہ رحمی اور قطع رحمی میں ایک توجہ طلب امر ایک اور بڑا ضروری وہ یہ ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ہی فساد ہوتا ہے، فتنہ شرنگیزی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لو وہ آپ کے لیے برا ہی سوچتے ہیں، وہ برا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر ایسوں کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض الاقارب کالاقارب، کچھ رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے بچھو کی عادت ہے اس نے ڈنک ہی مارنا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، تو ان رشتہ داروں کی بھی ایسی ہی طبیعت ہوتی ہے کہ جتنا مرضی اچھا کر لو انہوں نے برائی کرنا ہوتا ہے۔ اب ایسوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو میں جن سے تعلق قائم کرتا ہوں وہ میرے ساتھ لا تعلقی کا رویہ رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی خطاؤں کو درگزر اور برداشت کرتا ہوں مگر وہ جہالت پر اتر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بات یہی ہے جو تم بتا رہے ہو، لئن کنت کما قلت، اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ تم بتا رہے ہو، فکأنما تصفهم المل، تو گویا تم ان کے چہروں کو خاک آلودہ کر رہے ہو، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، اور جب تک تم اس حال پہ رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ یعنی اگر وہ برا کر رہے ہیں تم پھر بھی اچھا کر رہے ہو، گویا کہ ان کے تم چہروں کو خاک آلودہ کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کیا فرمایا؟ سل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑے، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ پھر کیا رویہ اختیار رکھا جائے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں 3 قسم کے رویوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا رویہ تو یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس زیادتی کا بدلہ لے لیں، لیکن ان کے ساتھ ہرگز بالکل قطع تعلق نہ ہو، ہاں میل جول زیادہ نہ رکھا جائے، سلام دعا کی حد تک، جہاں کہیں مل گئے سلام دعا کر لی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ غمی اور خوشی کے موقعوں پر ان کے ساتھ شریک ہوں، زیادہ میل جول نہیں، بس وہ آپ کی غمی میں شریک ہیں آپ بھی ان کی غمی میں شریک ہو گئے، خوشی میں شریک ہیں آپ ان کی خوشی میں شریک ہو گئے، زیادہ میل جول نہ رکھا جائے۔ پھر تیسرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی مدد سے ہرگز گریز نہ کیا جائے، یعنی اگر کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ان کو کوئی سخت حاجت ہے اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی ضرور مدد کی جائے۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر ہی کرتے رہیں، ان کو معاف کرتے رہیں، وہ جو بھی برا سلوک کریں، جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ وہ اس نے کیا کہا، میں تو پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہی رہتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ گویا کہ تم ان کے چہروں کو خاک آلودہ کر رہے ہو۔ تو پہلا جو رویہ ہے اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جو دوسرا رویہ ہے، دوسرا درجہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیکی ضائع ہونے کا موقع نہیں ہے، آپ نیکی کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جو تیسرا درجہ ہے احسان والا درجہ ہے، اور وہ باعث فضیلت ہے، اگر وہ برا کر رہے ہیں آپ پھر بھی ان کو معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، تو یہ آپ احسان کر رہے ہیں اور آپ احسان والے درجے کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داری کو نبھانے کی اور صلہ رحمی کرنے کی اور قطع رحمی سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔